ابا صالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما الرحمن الرحیم۔ امام زمان علیہ السلام کا بتایا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت وظیفہ جس کو کہ 25 رجب کو اگر آپ انجام دیں تو بہت بہتر ہے، وگرنہ کبھی بھی انجام دے سکتے ہیں۔ 25 رجب کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ وظیفہ امام زمان علیہ السلام نے ایک پریشان حال مصیبت زدہ شخص کو اپنے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں جب کہ آپ موجود تھے تو آپ نے وہاں پر یہ وظیفہ بتایا تھا۔ تو ہم بھی اگر امام علیہ السلام کو ان کے جد کا واسطہ دے کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہوئے امام علیہ السلام کے اس بتائے ہوئے وظیفے کو انجام دیں تو یقیناً ہماری بھی مشکلات ضرور دور ہوں گی۔ اور یہ بہت ہی مستند واقعہ اور وظیفہ ہے اور بہت دلچسپ اور آسان ہے اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے، بہار الانوار میں، تبصرۃ الولی میں، دلائل الائمہ میں، اور بھی بہت سے حوالوں کے ساتھ اس طرح سے نقل ہوا ہے کہ ابو حسین جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ ابو منصور کے ایک وزیر کی جانب سے کسی کام پہ مامور تھا، لیکن اسی دوران وہ کہتا ہے کہ میرے اور اس وزیر کے درمیان کچھ اختلافات قائم ہو گئے، جس کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں چھپنے پہ مجبور ہو گیا کہ ابو منصور کا وہ وزیر جو تھا بہت ہی زیادہ ظالم انسان تھا، تو کہتا ہے کہ میں چھپ گیا اور وہ میری تلاش میں جگہ جگہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے اور مجھے ڈرایا بھی جا رہا تھا اور میرے تک دھمکیاں بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں کہ ایک مدت تک میں اسی وحشت میں چھپا رہا، لیکن کہتا ہے کہ بالآخر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں شب جمعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مرقد منور پر حاضر ہوں گا اور دعاؤں میں رات گزاروں گا اور میری مشکلات تاکہ دور ہو جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس ارادے سے حرم مطہر میں داخل ہوا، طوفانی رات تھی، بارش ہو رہی تھی، اور حرم کا جو خادم تھا ابن جعفر، اس سے میں نے درخواست کی کہ حرم کے دروازوں کو بند کر دے تاکہ میں ان افراد سے محفوظ رہ سکوں اور آسانی سے وظیفہ کوئی دعائیں پڑھ سکوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے میری درخواست کو قبول کیا اور حرم کے دروازے بند کر دیے۔ آدھی رات ہوئی، طوفانی بارش تھی اور اس جگہ پہ لوگوں کا آنا جانا اب بند ہو چکا تھا، حرم پوری طرح سے خالی ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ میں دعائیں پڑھ رہا تھا، کبھی زیارت پڑھتا تھا، کبھی نماز پڑھتا تھا کہ اسی دوران میری نظر ایک ایسے جوان پہ پڑی، ایک شخص پہ پڑی جو زیارت میں مشغول تھا، اور وہ اپنی زیارت میں حضرت آدم سے لے کے تمام اولو العزم پیغمبروں پر سلام بھیج رہا تھا، اور پھر اس نے معصوم اماموں پر سلام بھیجنا شروع کیا اور ایک ایک معصوم کا نام لے کے وہ سلام بھیجتا تھا، لیکن یہاں تک کہ وہ جب صاحب الزمان ارواحنا فداہ کے نام پہ پہنچا تو ان کا ذکر نہ کیا، ان تک جب پہنچا تو ان کا کوئی ذکر نہ کیا۔ تو کہتے ہیں میں اس بات پہ حیران ہوا کہ شاید یہ بھول گیا ہے یا اس کا مذہب ہی اسی قسم کا ہے، کیونکہ ہر زمانے میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کئی طرح کے مذاہب ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ شاید اس کا مذہب ہی ایسا ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ زیارت سے فارغ ہوا تو 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر ہمارے مولا امام جواد علیہ السلام کی زری کے پاس گیا، کیونکہ امام موسیٰ کاظم اور امام جواد علیہ السلام دادا اور پوتا، یہ ان دونوں کے مرکز جو ہیں وہ کاظمین میں ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس جوان نے کیا کیا کہ امام جواد علیہ السلام کی زری کے پاس گیا، اسی طرح سے زیارت کی، سلام کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ کہتا ہے کہ میں انہیں نہیں پہچانتا تھا اور میں اس وجہ سے ڈرا کہ سارے دروازے تو حرم کے بند تھے، تو یہ جوان کیسے اندر آ گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ شاید کہیں کسی کونے میں سویا ہو، میں نے نہ دیکھا ہو۔ اور پھر اس کا جو ایک روب تھا کہ وہ ایک کامل جوان تھا، اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا اور اس سے تحت الحنک لٹک رہی تھی، ابا دوش پر ڈالے ہوئے، اور پھر اس جوان نے میری طرف رخ کیا اور کہنے لگا ابو حسین تم کیوں دعائے فرج نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا میرے آقا دعائے فرج کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور کہو یا من اظہر الجمیل وستر القبیح یا من لم یؤاخذ بالجریرۃ ولم یہتک الستر یا عظیم المن یا کریم الصفح
یا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرہ، یا باسط الیدین بالرحمہ، یا منتہا کل نجوہ، یا غایت کل شکوہ، یا عون کل مستعین، یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها۔ تو یہ دعا جو کہ آپ کو کتابوں میں بھی مل جائے گی، اور میں اس کو سکرین پہ بھی آپ دیکھیں تو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس جوان نے یہ دعا جب مجھے کہی کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ کہو، کہتا ہے جب میں دعا پڑھ چکا، پھر جوان نے کہا کہ 10 مرتبہ کہو یا ربا، 10 مرتبہ کہو یا سیدہ، 10 مرتبہ کہو یا مولا، 10 مرتبہ کہو یا غایتہ، 10 مرتبہ کہو یا منتہا رغبتہ۔ تو اس طرح سے کہنے کے بعد پھر یہ والی دعا پڑھو، اسألک بحق ہذہ الاسماء و بحق محمد و آلہ الطاہرین علیہم السلام الا ما کشفت کربی و نفست ہمی و فرجت عنی و اصلحت حالی۔ اور یہ دعا کرو کہ اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان اسماء حق کا واسطہ دے کر اور محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر کہ میری اس مصیبت کو دور کر دے، میرے غم کو ختم کر دے، میری حال کی اصلاح کر دے۔ اس کے بعد جو چاہو، پھر اس جوان نے کہا کہ یہ دعا جب پڑھ لو اس کے بعد جو چاہو دعا کرو، پھر اپنے داہنے رخسار کو زمین پر رکھو اور 100 مرتبہ کہو یا محمدو یا علیو یا علیو یا محمد اکفیانی فإنکما کافیانی وانصرانی فإنکما ناصرانی۔ پھر اس کے بعد اپنے بائیں رخسار کو زمین پر رکھو اور 100 مرتبہ کہو ادرکنی ادرکنی ادرکنی۔ اس کے بعد الغوث الغوث، ایک سانس میں جتنا کہہ سکتے ہو کہو، تکرار کرو اور سجدے سے سر اٹھاؤ، انشاءاللہ پروردگار عالم اپنے کرم سے تمہاری حاجت کو پورا کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نماز و دعا میں مشغول ہو گیا، باہر گیا، تو میں نے ابن جعفر کو، جو کہ وہ تھا وہاں پہ دربان تھا، تو اس کو میں نے دیکھا کہ وہ اس کمرے میں سے نکل رہا تھا جہاں چراغوں میں ڈالنے کے لیے جو تیل ہوتا ہے وہ رکھا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس سے تعجب سے کہا کہ سارے دروازے بند تھے، تو اس طرح سے میں نے ایک جوان کو دیکھا ہے باروب ہیبت، اور جس کی ہیبت اتنی، جو کہ اتنا باروب تھا، تو اس کو میں نے دیکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم نے پہچانا نہیں، یہ مولا صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ تھے، اور اسی طرح شب میں جب لوگ چلے جاتے ہیں، حرم خالی ہو جاتا ہے، تو ہم نے ان کی بارہا زیارت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس چیز پہ بہت رویا جو میں نے کھو دی تھی، اور شدت سے افسوس کیا، اور طلوع فجر کے بعد حرم مطہر سے باہر آیا، اور ابھی ظہر نہیں ہوئی تھی کہ ابو منصور کے کارندے وہی جو تھے جو کہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہ آئے ہیں، لیکن اب ان کے ہاتھ میں ایک امان نامہ تھا جسے ابو منصور نے خود لکھا تھا، اور اس میں صرف بھلائی تھی۔ کہتا ہے کہ جب مجھے اطمینان ہو گیا تو میں وہاں سے نکل کے خود وزیر کے پاس گیا، اور اس وزیر نے اٹھ کے میرا استقبال کیا اور مجھے گلے لگایا اور کہنے لگا کہ کیا اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ تم حضرت صاحب الزمان سے میری شکایت کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں نے کہا کہ وہ تو صرف ایک درخواست تھی، ایک دعا تھی۔ اس نے کہا تم پہ افسوس ہو، کل رات شب جمعہ میں نے امام صاحب الزمان علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، انہوں نے مجھے اچھے کاموں کا حکم دیا اور میرے متعلق ایسی سختی سے پیش آئے کہ میں ڈر گیا، اور میں نے کہا لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ حق ہیں اور ان پر حق کی انتہا ہے۔ تو یہ کہنے لگا گزشتہ شب میں نے اپنے مولا کو بیداری کے عالم میں دیکھا۔ اس نے پھر وہ رات والا پورا حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اتنی بھلائی کی اور مجھے ایسا بلند مقام عطا کیا کہ جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور یہ سب کچھ امام زمان صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ کی وجہ سے تھا، ان کی برکت سے مجھے یہ سب کچھ ملا۔ تو یہ خوبصورت
اور روح پرور ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ جو ہے، یہ آپ بھی اس عمل کو ضرور انجام دیں اور اس خوبصورت واقعہ کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں، اپنی مشکلات کے لیے اس عمل کو انجام دے سکیں۔ اور اسی طرح سے علوم محمد و آل محمد، فضائل محمد و آل محمد سے منسلک رہنے کے لیے آپ ضرور اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کیا کریں، لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ یہ چینل پروموٹ ہو اور نیکی کو پھیلانے میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفتی